أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم العميد لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله کس نے چمکتا دل ہے بشارت سہانی کس نے دے کوئی بتا دے دریاؤں کو ایسی روانی کس نے دے انے منے پودوں کو گلشن میں جوانی کس نے دے جو یکتاب قدرت میں وہ اے میرا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یاد کرو فرعون کے گھر میں موسیٰ کو کس نے پالا غور کرو مچھلی کے شکم میں یونس کو کس نے سنبھالا پہلے آگ میں ڈالا پھر آگ کو گول کر ڈالا ان کے نام کے گل گاتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ کا قرآن پڑھ کر دل کو کر لو نورانی دل میں خدا کا نام بسا کر وقت کو کر لو نورانی ایک بنو اے دوستو کام کرو صبر مانی سورج کے شعلے بھی کہتے مشرق شدت ہے بالا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ کمر کار دیے نسل سارے دیے کمر کار دیے نسل سارے دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے جو ڈوبے بیڑے کار دیے جو ڈوبے بیڑے کار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے فرمایا میرے نبی نے فرمایا میرے نبی نے فرمایا میرے نبی نے بخشش وچ میرے دیدار دیے ہاں بخشش وچ میرے دیدار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے عرشاں پرشاں والی ہر شے عرشاں پرشاں والی ہر شے عرشاں پرشاں والی ہر شے دو جگلے مختار دیے دو جگلے مختار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے نوکری
آقا دے درد نوکری آقا دے درد نوکری آقا دے درد دو جگہ اندر تارے دیے دو جگہ اندر تارے دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے زہرا دے بابا دین سبر زہرا دے بابا دین سبر زہرا دے بابا دین سبر دو جگہ اندر تارے دیے دو جگہ اندر تارے دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے اشرد منکرا دیکھ لیا پہ اشرد منکرا دیکھ لیا پہ اشرد منکرا دیکھ لیا پہ خلق تو نانو پکارے دیے خلق تو نانو پکارے دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے میرے گلہ عاجز کہنا میرے گلہ عاجز کہنا میرے گلہ عاجز کہنا دنیا نارے مارے دیے سن دے دنیا نارے مارے دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار تیبہ والیا گل تیرے اتے مکریے سونیا گل تیرے اتے مکریے تیرے اتو شروع ہوئی تیرے اتو شروع ہوئی تیرے اتے مکریے تیرے اتے مکریے سونیا گل تیرے اتے مکریے نبیاں بھی آنا تے ولیاں بھی آنا نیکو کر آنا تے آسیاں ساری خدائی تیرے دوئے اتے بھکریے تیبہ والیا گل تیرے اتے مکریے تیرے باجو آقا ساڈا کوئی سہارا نہیں قدم تیرے دے باجو اور کوئی چارہ نہیں کرم تیرے تو آقا کرم تیرے تو آقا گل ساڈی بڑھنی ہے تیبہ والیا گل تیرے اتے مکریے سونیا گل تیرے اتے مکریے حشر چا کری سراط سونیا دکھیا غریباں دیا کوئی سہاریا تیرے باجو کسے ساڈی تیرے باجو کسے ساڈی تیرے باجو کسے ساڈی
تیرے اتے مکری سونیا گل تیرے اتے مکری جو بھی مانگو ضرور دیتے جو بھی مانگو ضرور دیتے ہے عقیدہ حضور دیتے حضور دیتے ہیں جو بھی مانگو ضرور دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں ان کی رحمت دو جہاں پہ مجھے ان کی رحمت دو جہاں پہ مجھے ہر کسی کو حضور دیتے ہیں ہر کسی کو حضور دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں میری اوقات کچھ نہیں لیکن میری اوقات کچھ نہیں لیکن عزت سب حضور دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں جو بھی مانگو ضرور دیتے ہیں فرمان آقا کا ہے انا کا سمن فرمان آقا کا ہے انا کا سمن چھوڑ دو شک حضور دیتے ہیں چھوڑ دو شک حضور دیتے ہیں جو بھی مانگو ضرور دیتے ہیں جو بھی مانگو ضرور دیتے ہیں ہم نے سیکھا اللہ والوں سے ہم نے سیکھا اللہ والوں سے مانگو مانگو حضور دیتے ہیں مانگو مانگو حضور دیتے ہیں جو بھی مانگو ضرور دیتے ہیں جو بھی مانگو ضرور دیتے ہیں جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں جیسے مانا ہے سب صحابہ نے جیسے مانا ہے سب صحابہ
دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں مالک کل سب خزانوں کے مالک کل سب خزانوں کے کھل کے مانگو حضور دیتے ہیں کھل کے مانگو حضور دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں عقیدہ حضور غم نہیں ہے کوئی بھی محشر میں غم نہیں ہے کوئی بھی محشر میں بخششیں بھی حضور دیتے ہیں بخششیں بھی حضور دیتے ہیں جو بھی مانگو ضرور دیتے ہیں جو بھی مانگو ضرور دیتے نعت فاروق لکھ نہیں سکتا نعت فاروق لکھ نہیں سکتا لفظ سارے حضور دیتے ہیں لفظ سارے نعت فاروق لکھ نہیں سکتا نعت فاروق لکھ نہیں سکتا فاروق شاعر ہے جی نعت فاروق لکھ نہیں سکتا لفظ سارے حضور دیتے ہیں جو بھی مانگو ضرور یہ پتہ کیا بات ہے لفظ سارے لفظ سارے حضور دیتے ہیں یہ وہ بات ہے ملے جو اسم ثنا کا تو لفظ ملتے ہیں اگر وہ آپ کی مرضی تو نعت بنتی ہے لفظ سارے حضور دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے جو بھی مانگو ضرور دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے حضرت عبداللہ تیرا کیا مقام ہے حضرت عبداللہ تیرا کیا مقام ہے تیرا بیٹا نبیوں کا امام ہے ذکر سے جن کے دنیا کی ہے نجات ذکر سے جن کے دنیا کی ہے نجات حضرت عبداللہ وہ تیرا لال ہے حضرت عبداللہ وہ تیرا لال ہے تیرا بیٹا نبیوں کا
امام ہے جیوا رتبہ تیرا سیدہ آمینہ بابا رتبہ تیرا سیدہ آمینہ نور ہے آپ کا سیدہ آمینہ اپنے محتاج صاحب میرے خدا اپنے محتاج غلاموں میرے مصطفیٰ اپنے محتاج غلاموں میرے سائیں بابا اپنے محتاج غلاموں میرے سخی ماجی اپنے محتاج غلاموں میرے حسن علی ہونے گا ہے عطا سیدہ آمینہ ہونے گا ہے عطا سیدہ آمینہ سیدہ آمینہ سیدہ آمینہ صدیق جس نو کہتے ہے یار مصطفیٰ دا ہے جس نے کیتا صبر تو پہلے اقرار مصطفیٰ دا کچھ آسی پسند کیے فرمایا صدیق اکبر بس دیدار مصطفیٰ دا فرمایا صدیق اکبر بس دیدار مصطفیٰ دا اسلام نو ضرورت جس میں نہ پیش آئی اسلام نو ضرورت جس میں نہ پیش آئی ہر چیز لے کے آیا ہر چیز لے کے آیا او حقدار مصطفیٰ دا جس نے نہ منیا او دانو صدیق اکبر جس نے نہ صدیق اکبر در اصل اس کیتا انکار کبریاء دا در اصل اس کیتا انکار مصطفیٰ دا صدیق دی وفا صدیق دی وفا دے نازا حبیب باری صدیق ایسا فرما بردار مصطفیٰ دا صدیق ایسا فرما بردار
کہ دیو صدقہ میرا پاک مدینہ حسنوں سے تمہارا میرا تو دوتا پتا سکھیانا میرا دوتا پتا سکھیانا لج پالگ تیرا گھرانا میرا دوتا پتا سکھیانا تو دوتا پتا سکھیانا لج پالگ تیرا گھرانا یا شاہ جیلا لاج رکھ لے سنی میرے سے میری سلطانہ کہ دیکھو سائیں بابا دائے بیڑا پریا دیکھو سائیں بابا دائے بیڑا پریا چڑایا چیتے آیا اوہ تریا جی بس چڑھایا جیتے آیا اوہ تریا چنگا ہر مگتے تو کام بڑھیا چنگا ہر مگتے تو کام بڑھیا جنہیں سچے دل نل پیر منیا جی بس جنہیں سچے دل نل پیر منیا جنہیں سچے دل نل بھلا پڑھیا جنہیں سچے دل نل بھلا پڑھیا چڑھایا جیتے آیا اوہ تریا جی بس چڑھایا جیتے آیا اوہ تریا ہر لمحہ ہر گھڑی دعا ہے میری میرا پیر خانہ سلامت رہے عمر لگ جائے میرے پیر کو پیر کامل یگانا سلامت رہے ان کا سب گھرانہ سلامت رہے نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا اندر کہیں اندر وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ کرم کی بھیک ملے تو حیات بنتی ہے حضور آپ نوازے تو بات بنتی ہے معزز حاضرین جس طرح کہ عقیدہ ختم نبوت کا انکار کرنا کفر ہے اسی طرح ہی تحفظ ناموس رسالت نہ کرنا اور اس کی مخالفت کرنا کفر ہے اللہ تعالی سب سے بڑا غیرت مند ہے اللہ تعالیٰ نے کچھ مثالیں قرآن کریم میں ارشاد فرمائی ہیں جس سے تحفظ ناموس رسالت بھی ہوتا ہے اور ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کا ادب بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے اور یہ سمجھاتا ہے کہ تم نے میرے محبوب کے سامنے بیٹھنا کیسے ہے بات کیسے کرنی ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو اگر تمہاری آواز میرے محبوب کی آواز سے اونچی ہو گئی تو یاد رکھو تمہارے سارے اعمال اکارت کر دوں گا اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا سارے اعمال اکارت کر دینا مطلب تمہاری سارے کے سارے اعمال ضائع کر دوں گا تو ایسے ہی ہوگا جیسے کبھی زندگی میں کوئی نیکی کی نہیں کوئی اچھا کام کیا ہی نہیں یہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی بارگاہ کا ہمیں ادب سکھا رہا ہے کہ وہاں تو آواز بھی اونچی نہیں کرنی اپنی پلکوں سے ترے یار پہ دستک دینا اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایہ گیا اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بارگاہ رسالت کا ادب سکھا رہا ہے اور تحفظ ناموس رسالت سکھا رہا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے سنیے نا نہیں سر سن لے اور نہیں سنی نہیں سر پھر ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور شعور بھی نہیں رہے گا جی اور شعور بھی نہیں رہے گا تینو عقل بھی نہیں رہے گی تینو پتہ ہی نہیں چلے گا تیرے نال ہویا کی شعور کیسے نہیں رہتا بندہ حضور کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے تو وہ بڑا پھولا پھرتا ہے جی میں نے قرآن و حدیث کی تفسیر کر دی
میں نے قرآن کا مطلب سمجھا دیا، لیکن اصل میں اس نے جہنم خریدی ہے۔ اعلیٰ حضرت اس پہ کیا فرماتے ہیں؟ ذکر حق چاہو نجدیو ذکر مصطفیٰ کے بغیر، یہ ذکر حق نہیں ہے، یہ کنجی سکر کی ہے۔ محبوب علیہ السلام کی شان اقدس کو چھوڑ کے، حضور علیہ السلام کی عزت و ادب کو چھوڑ کے اگر تو قرآن بھی پڑھے گا، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے ہدی للمتقین، یہ فاروق ہے۔ جی صحیح۔ اللہ فرماتا ہے ہدی للمتقین، اللہ یہ قرآن متقیوں کو ہدایت دیتا ہے۔ اور اس آیت مبارکہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ متقی ہوتا ہی وہ ہے جو محبوب علیہ السلام کی عزت و ناموس کی حفاظت کرے، جو حضور کی شانوں کو مانے۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ اور قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے کما آمن الناس، اے لوگوں ان کی طرح ایمان لاؤ جو میرے محبوب کے دور اقدس میں ایمان لائے، جو میرے محبوب کے سامنے ایمان لائے۔ تو وہ ہستیاں انہوں نے لمحہ بلمحہ حضور کی ختم نبوت کی بھی حفاظت کی ہے، محبوب علیہ السلام کی ناموس رسالت کی بھی حفاظت کی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں ایک جگہ کہ میرے محبوب کی عزت بھی کرو، توقیر بھی کرو، اور میرے محبوب کی عزت کرو۔ اس کا مطلب جو آج محبوب علیہ السلام کی عزت نہیں کرتا، عزت و ناموس کی حفاظت نہیں کرتا، تو وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں متقی ہی نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ایمان والا ہی نہیں ہے۔ اس کی سزا اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرما دی ہے کہ میں اس کے تمام اعمال اکارت کر دوں گا، اسے شعور بھی نہیں رہے گا۔ نہیں صحیح بابر صاحب ہاں، قرآن مجید میں ایک لفظ ہے رائنا۔ اس کا جب صحابہ کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی تھی، انہیں ٹھیک سے سنائی نہیں دیتا تھا، یا کہہ لیں کہ انہیں کسی بات کی صحیح طریقے سے سمجھ نہیں لگتی، تو وہ حضور کریم سے عرض کرتے تھے یا رسول اللہ رائنا، حضور ذرا دوبارہ مہربانی فرما دے، ہمیں بات سمجھ نہیں آئی۔ تو جب یہودیوں کو یہ بات پتہ چلی، یہودیوں نے اس لفظ کو کھینچنا شروع کر دیا، آئین کو لمبا کرنا شروع کر دیا، جس میں یہودی زبان میں اس کا لفظ ثم معاذ اللہ بنتا ہے چرواہا۔ تو انہوں نے جب ایسے کہنا شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، میرے محبوب کو رائنا مت کہو بلکہ انظرنا کہو کہ یا رسول اللہ ذرا ایک بار پھر نظر کرم فرما دیں، یا رسول اللہ نظر کرم فرما دیں۔ تو حضرات اسی سے حضور غوث اعظم نے یہ دعا مانگی، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسما قالنا، یا رسول اللہ نگاہ کرم فرمائے۔ نگاہ کرم مانگنے کا سلیقہ ہمیں اللہ تعالیٰ سکھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرے محبوب سے عرض کرو یا رسول اللہ انظرنا، یا رسول اللہ نظر کرم فرمائیے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں ناموس رسالت کا تحفظ کرنا اور اس کا ادب کرنا ہمیں اللہ تعالیٰ سکھا رہا ہے۔ تو حضرات جو بندہ ایسے نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں مجرم ہے۔ اسی لیے پہلے ہی عرض کر دی گئی ہے جو بندہ تحفظ ناموس رسالت کا ادب نہیں کرتا، اس کی حفاظت نہیں کرتا، وہ کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے جان بوجھ کر تورات و انجیل سے الہامی کتابوں میں سے نعت مصطفیٰ کو نکال دیا، وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ گدھے کی پیٹھ پہ کتابیں لادی اور اسے در بدر لیے پھرتا ہو۔ اگر سارے کا سارا دین ادب مصطفیٰ ہے اور ادب کی بنیاد محبت مصطفیٰ ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے جان بوجھ کر الہامی کتابوں سے نعت مصطفیٰ نکال دی تو وہ ایسے ہی ہے جیسے گدھے کا بوجھ اٹھائے پھرتا ہے، وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں دے رہی۔ قرآن ہدایت اس کو دے رہا ہے، قرآن متقی اسے کہہ رہا ہے جو محبوب علیہ السلام کی عزت و ناموس کی حفاظت کرتا ہے، جو حضور کا ادب کرتا ہے۔ تو حضرات اللہ تعالیٰ نے یہ پکی بات فرما دی ہے کہ محبوب علیہ السلام کی عزت کی جائے، تحفظ ناموس رسالت کیا جائے۔ حضور کریم نے اپنے ایک بال مبارک اپنے ہاتھ میں پکڑا اور حضور کریم نے ارشاد فرمایا ہے لوگوں، جس نے میرے بال مبارک کی ذرہ سی بھی توہین کی اللہ تعالیٰ اسے اس پہ جنت کو حرام کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس پہ جنت کو حرام کر دے گا۔ تو یہ بال مبارک جو ہے یہ میرے آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کا، جسم اقدس کا کروڑواں حصہ ہے۔ تو سوچے جو بندہ بال مبارک کی توہین کرتا ہے
اللہ تعالیٰ اس پہ جنت حرام کر دیتا ہے. تو جو میرے سارے کے سارے محبوب علیہ السلام کی ختم نبوت کا انکار کر دے, جو میرے آقا ہی کا انکار کر دے, سوچے اس کے عذاب کا اندازہ لگائیں کیا عذاب دے گا اللہ اسے. تو رات اللہ تعالیٰ نے, ایک بندہ تھا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں, اس کی 200 سال عمر تھی, ساری زندگی گناہ ہی گناہ کیے, لیکن ایک دن اس نے تورات کھولی, اس میں نعت مصطفیٰ لکھی ہوئی تھی, نام محمد پہ ادب سے بوسہ دے دیا. اللہ تعالیٰ جب وہ مر گیا تو سارے بندوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہاں اسے یہ سزا دے گے, اس کی ٹانگ میں رسی ڈالو اور پورے شہر میں گھسیٹو تاکہ ہمیں کچھ تو ٹھنڈ پڑے. جب انہیں پھینک دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی نازل فرمائی, اے پیارے موسیٰ, میرا فلاں جگہ میرا بخشا ہوا بندہ پڑا ہے, اسے اٹھاؤ, غسل دو, کفن دو اور اعلان کر دو جو بندہ اس کا جنازہ پڑے گا وہ بھی بخشا جائے گا. تو جب سارا کچھ ہو گیا, جنازہ پڑھ دیا گیا, سب چلے گئے, تو موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں, یا اللہ, اس بندے کی کبھی کوئی نیکی دیکھی ہی نہیں, یا اللہ یہ کیسے بخشا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, ہاں موسیٰ علیہ السلام, تیری شریعت کے مطابق اس نے ساری زندگی گناہ ہی گناہ کیے ہیں, لیکن مجھے ایک اپنا لحاظ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے ایک اپنا لحاظ ہے. یا اللہ کیا لحاظ ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن اس نے تورات کھولی, اس میں نعت مصطفیٰ لکھی ہوئی تھی, اس نے ادب سے نام مصطفیٰ پہ بوسہ دے دیا, میں نے اس کے سارے گناہ بخش دیے. یہ نام کی عظمت ہے, اور نام کا تو اتنا حیا کر لے اللہ تجھے بخش دے گا, اور تو اگر ذات کی نفی کر دے تو سوچ تیرا کیا بنے گا. اللہ تعالیٰ کتنا عذاب دے گا. اللہ تعالیٰ کریم ہے, رحیم ہے, غفار ہے, لیکن جب اس کے محبوب کی توہین کی جائے تو وہی رب پھر فرماتا ہے میں تیرا شعور کھینچ لوں گا, تیرے امان اکارت کر دوں گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں محبوب علیہ السلام کی عزت و ناموس کی حفاظت کرنے کی توفیق دے. ایک منگولوں کا ایک گروہ تھا جو عیسائی مذہب قبول کرنے کے لیے آیا تھا. جب وہ سارے آ گئے تو اس عیسائی پادری نے حضور علیہ السلام کی شان اقدس میں گستاخیاں کرنا شروع کر دی. تو ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا, تو وہ کتا اسے پڑ گیا, لوگوں نے چھڑایا اور پھر کہا تو نے سرکار کی محبوب علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی ہے, اس لیے یہ کتا تجھے پڑا ہے. تو وہ کہنے لگا کہ نہیں یہ بڑا نسلی کتا ہے, یہ بڑا غیرت مند کتا ہے. یار میں یہ جب بات سوچتا ہوں نا, جب یہ بات میں کرتا ہوں یا سنتا ہوں, تو ایک چیز میرے ذہن میں آتی ہے کہ کیا آج ہماری غیرت اس کتے سے بھی کہیں گزری ہے کہ ہم محبوب علیہ السلام کی بات سن کے ہمیں اثر نہیں ہوتا, سائی بابا کی باتیں سن کے ہمیں اثر نہیں ہوتا, اور اکبر صاحب ہم دلیلیں ڈھونڈنا شروع ہو جاتے ہیں. کیوں جی؟ وہ کتے نے کون سی دلیل مانگی تھی کہ ہاں جی یہ واقعی سرکار کی توہین ہے, ہاں جی اللہ معافی دے. تو وہ جب وہ کتا پڑ گیا, کہتا نہیں یہ بڑا غیرت مند کتا ہے, مجھے اس لیے پڑا ہے, میں نے اس کی طرف انگلی کی, ٹھیک ہو گیا. پھر اس نے دوبارہ کرنا شروع کر دی, پھر اس کتے کو زیادہ رسیوں سے باندھنا شروع ہو گئے. تو اس نے پھر اپنی رسی توڑائی, چھڑا کے اس وقت تک اس پادری کو نہیں چھوڑا جب تک وہ واصل جہنم نہیں ہو گیا. تو اس کتے کا یہ فعل دیکھ کر جو سارے کے سارے منگول عیسائی ہونے کے لیے آئے تھے وہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے. آج تو بھی ایسا بن, آج تو بھی ایسا بن جا کہ تجھے دیکھ کے حضور لوگ میرے محبوب کو قبول کر لیں. آج تو ایسا بن کہ تجھے دیکھ کے لوگ کہیں ہاں یہ سائی بابا کا غلام ہے. ہاں ٹھیک ہے جی. ہاں دریائے نیل کے کنارے کچھ بچے جو ہاکی سے ملتا جلتا کھیل کھیل رہے تھے, تو انہوں نے شاٹ لگائی اور گیند جو ہے وہ پادری کو جا کے لگی, یا اس کے گھر میں چلی گئی. تو وہ بچے گئے گیند دینے کے لیے, حضرت صاحب ہماری گیند بال دے دے یا جو بھی چیز تھی وہ دے دے. تو وہ کہتا ہے نہیں دوں گا. دو بچے وہ عرض کرنے لگے کہ حضرت صاحب کہ تجھے ہمارے نبی کا واسطہ ہماری گیند دے دے. تو وہ حضور کی شان میں گستاخیاں کرنا شروع ہو گیا. اس نے محبوب علیہ السلام کی شان اقدس میں گستاخی کی, تو وہ بچوں کو گیند بھول گئی, انہوں نے ہاکیاں مار مار کے اس پادری کو مار دیا, اس عیسائی کو مار دیا. بات ہوتے ہوتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ گئی کہ حضرت صاحب ان بچوں نے, ہم نے ایک واقعہ سنا ہوا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ پہ ابابیل جو چھوٹی چھوٹی چڑیا ہوتی ہیں انہیں کنکریاں دے کے بھیجا, اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے فتح حاصل کر لی. تو اللہ تعالیٰ اگر چاہے, میرا محبوب چاہے, میرے کریم اگر چاہے تو کسی سے بھی جس رنگ میں جس سے چاہے کام لے لے. ہاں یہ قید نہیں ہے کہ جب وہ فلانا ہے تو وہی کرے گا, اور نہیں, تو عقیدہ رکھ
تو جذبہ یہیں پہ یہی لے کے آ کہ شاید محبوب اس کام کے لیے مجھے پسند فرما دے. ہاں تو اس کام کے لیے ریڈی رہے. تو جب وہ مار دیا گیا حضرت عمر کی بارگاہ میں پہنچ گیا تو حضرت عمر نے پوچھا ہمیں کیوں مارا؟ تو بچے کہتے ہیں کہ انہوں نے حضور کی شان میں گستاخی کی تھی, ہم نے اس لیے اسے مار دیا. تو حضرت عمر کے تاریخی الفاظ ہیں. تو آپ فرماتے کہ اگر یہ میرے محبوب کے نام پہ غیرت نہ کرتے تو کیا کرتے؟ اگر یہ حضور کے نام پہ عشق کا اظہار نہ کرتے تو کیا کرتے؟ پھر آپ نے فرمایا اگر یہ اسے نہ قتل کرتے تو یہ کافر ہو جاتے. تو حضرات محبوب علیہ السلام کی گستاخی سن کے چپ کر جانا یا یہ کہنا کہ نہیں اللہ اپے ہی کر لے گا, تو پھر یہ تیرے عقیدے میں غلطی ہے, تیرے ایمان میں خرابی ہے. خرابی کس لیے ہے؟ کیونکہ تو محبوب کی شان میں گستاخی سن کے چپ رہا ہے. ایسے ہی ہم پہ یہ فرض ہے, ایسے ہی ہم پہ آج یہ بھی لازم ہے کہ حضور کی گستاخی تو ہے, جو مرشد کریم کی شان میں گستاخی کرے یا سن کے چپ کر جائے وہ بندہ بھی منافق کافر ہو جاتا ہے. اس بات کا بھی خیال رکھیں, یہ عقیدے کی باتیں ہیں. ہاں جی, جنگ بدر میں 70 مارے گئے, 70 پکڑے گئے, باقی بھاگ گئے. حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ ان سب کو قتل کر دیا جائے. یا رسول اللہ یہ آپ کے شان میں گستاخیاں کرتے تھے, آپ کے خلاف سازشیں کرتے تھے. تو باقی سارے جو صحابہ تھے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ان سے فدیہ لے کے, ان سے جرمانہ لے کے انہیں آزاد کر دیا جائے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیونکہ کریم ہے, کرم ہے, تو انہوں نے باقی صحابہ کی بات مان کے ان سے فدیہ لیا, جرمانہ لیا, آزاد کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرما دیا اے محبوب کسی بھی نبی کو یہ زیبا نہیں دیتا کہ اس کے پاس جنگی قیدی ہو اور انہیں کچل کے نہ رکھ دے, یعنی انہیں قتل نہ کر دے, ان کا خون نہ بہائے. تو یہ آیت مبارکہ حضرت عمر نے جو بات کی تھی اس کی تائید میں نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کے عقیدے کو ٹھیک قرار دیا. تو حضرات آج بھی پھر اللہ تعالیٰ ایک جگہ اور فرماتا ہے کہ یہ پھٹکارے ہوئے لوگ, غازی علم الدین جی غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اس راجپال کو قتل کر دیا. اس نے میرے محبوب علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی تھی اور ایک کتاب لکھی تھی حضور کے خلاف. جب انہوں نے پتہ چلا تو وہ ترخان تھے, انہوں نے اپنا جو سارا معاملہ خنجر لیا, جو بھی کیا, جا کے اسے قتل کر دیا. اب یہ میرے محبوب کے غلاموں کی صرف جرت ہے. سننے میں آتا ہے کہ وہ قتل کر کے اپنا خنجر دھوتے ہوئے پھر دوبارہ واپس گئے کہ کہیں وہ کتا ابھی زندہ تو نہیں ہے, کہیں وہ ابھی زندہ تو نہیں ہے. تو حضرات یہ ان کی عظمت کو سلام ہے. اگر ان جیسے کام کر نہیں سکتے تو کم از کم ان کی عظمت کو سلام تو کرے کہ ہاں انہوں نے میرے محبوب کے لیے اپنی جان قربان کی, میرے محبوب کے نام پہ غیرت کھائی. آج جو سوشل میڈیا پہ بڑا کلپ وائرل ہے, وہ تاری صاحب کے 2 مریدین تھے, انہوں نے اس درزی کو قتل کر دیا. تو انہوں نے ان سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا کہ نہیں جی یہ میرا تو ان سے تعلق ہی کوئی نہیں, اور کہتا ہے میری تربیت ایسی نہیں ہے. تیری ساری تربیت پہ کیا کہے, اگر جس بندے سنتوں پر اجتماع ہو رہا ہے یار, ہم ادھر آ کے کیا سیکھتے ہیں؟ اکبر صاحب کی لے آج تک تسی محبت رسول لئی, ادب مصطفیٰ سیکھا. ہمیں کیوں سائیں بابا بار بار تحفظ ناموس رسالت, ناموس رسالت, ناموس رسالت. ناموس رسالت کا مطلب ہے حضور کی عزت پہ جب بات آئے تو غیرت کھاؤ, محبوب کی جب عزت پہ بات آئے تو کھڑے ہو جاؤ. تو پھر تیری تربیت کیسی ہے؟ پھر کون سی سنتیں ہیں, پھر کون سی نمازیں ہیں جو تو کہتا ہے کہ ہاں بھائی نہیں میری تو یہ تربیت ہی نہیں ہے. تو پھر ایسے ہی اہل سنت کا لبادہ اوڑھ کے امت کو دھوکہ مت دو. تو آپ لوگ بھی اب آنکھیں کھولے, جو لوگ سن رہے ہیں, یہ لوگ بکری کی کھال میں بھیڑیے چھپے ہوئے ہیں جو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو نقصان دے رہے ہیں. آنکھیں کھولیں. جی اعلیٰ حضرت کے خلیفہ نے ان کا جنازہ پڑھایا, تو وہ جب جنازہ پڑھا کے وہ بے ہوش ہو گئے. کہا حضرت صاحب کیا ہوا؟ مریدین اٹھایا, ہوش میں لائے, حضرت صاحب کیا ہوا؟ تو وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے ساری زندگی روزے رکھے, نمازیں پڑھی, شریعت پہ چلا, یا رسول اللہ کبھی خواب میں بھی دیدار نصیب نہیں ہوا, لیکن آج اپنے غلام کے لیے آپ ظاہری حالت میں تشریف لے آئے اور پھر ایسے نوازتے ہیں میرے محبوب, تو میرے محبوب کی طرف چل تو صحیح. اور جو ہے خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے, میں نے ایک دن عرض کی کہ حضرت صاحب آپ کی تو ٹانگیں بھی کام نہیں کرتی, تو آپ کے تو ہاتھ بھی کام نہیں کرتے,
تو پھر آپ اتنے نڈر ہیں؟ تو وہ فرماتے ہیں جسے میرے محبوب جس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا نکل میں تیرے ساتھ ہوں، فرمایا پھر اس بندے کو کیا خوف رہتا ہے؟ تو آج رضوی صاحب یہاں پہ بیٹھ کے للکارے اور ماشاءاللہ انہوں نے ان کے پاؤں کا بوسہ لیا. لوگوں نے پوچھا پاؤں کا کیوں لیتے ہیں؟ لوگوں نے پوچھا یہ پاؤں مبارک کا بوسہ کیوں لیا؟ انہوں نے کہا کہ ماتھے کا بوسہ نبی پاک لے گئے اور میں پھر کیسے سبحان اللہ سبحان اللہ. فرض کرتے ہیں کہ حضرت صاحب آپ نے قدم ان کے پاؤں مبارک کیوں چومے؟ آپ وقت کے اتنے بڑے پیر ہیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ ان کے ماتھے کا بوسہ میرے نبی پاک نے لیا ہے تو اس کی وجہ سے میں ان کے قدم کو چوموں. میں قدم کو کیوں نہ چوموں جس ہستی کے ماتھے کا بوسہ میرے نبی نے لیا ہے. تو حضرات یہ سنتوں پہ عمل نہیں ہوا. جی صحیح. ممتاز قادری رحمۃ اللہ علیہ سلیمان تاثیر لانتی جو تھا اس نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بنائے ہوئے قانون کو کہا تھا کہ یہ معصومہ معاذ اللہ یہ کالا قانون ہے، ہم اسے نہیں مانتے. جو بھی حضور کی شان میں گستاخی کرے گا میں اسے تحفظ دوں گا. یہ سلیمان تاثیر نے کہا تھا کہ میں اسے امریکہ بھیج دوں گا، فرانس بھیج دوں گا، یہاں کی حکومت کو اسے سزا نہیں دینے دوں گا. تو حضرت ممتاز قادری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پہ غیرت کھائی اور اسے وصل جہنم کر دیا. تو سارے جو کفر تھا سارے گستاخوں کے منہ بند ہو گئے. تو حضرات اللہ تعالیٰ نبی کریم اور سرکار مرشد کریم کے بارگاہ میں عرض ہے کہ ایسے ہی کام کے لیے ہم میں سے بھی کسی کو منتخب فرما لیں تاکہ کل حضور کی عزت پہ ایسا پہرا دیا جائے کہ سارے کفر کا منہ بند ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں محمد لکھے ہیں. سبحان اللہ. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صدقہ صدیق اکبر رہے آنکھوں میں اثر اپنا چہرہ سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ. آمین. الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ بارک وسلم. یا رسول اللہ نگاہ کرم فرمائے سرکار کو صحت تندرستی عطا فرمائے انہیں صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے ان کی ساری حال اولاد پاکی خاندان پاک کی خیر فرمائے انہیں خوشیاں عطا فرمائے عمر لگ جائے میرے پیر کو ان کا سب گھرانہ سلامت رہے. آمین یا رب العالمین. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلیہ وصحبہ بارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قارنا اننی فی بارک من مغرقون تجلی سیلنا اشکارنا. قوت عشق سے پست کو بالا کر دے دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. تیرے کر تو پہلے من نہ جائے یا رسول اللہ اور اس میں محمد واسطہ صلی اللہ علیہ وسلم حرمت نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تیرے پیر مرشد کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. راضی نالین پاک کے صدقے سارے دوستان کی نیک آرزو پورا فرما. ہمارے ممبے وہ غیرت کا رفع جو ناموس سال پہ کٹ بنے مولا نبی پاک اتنا درود و سلام دے کہ جتنا تیرے نزدیک عددہ نہ شمار جتنا تیرے نزدیک درختہ کے پتے پانی کے قطرے رہتا ہے دل ہے لیکن تیری رحمت ہے جتنا تیرے فضل ہے. مولا جو صلی وسلم دائماً ابداً کثیراً کثیرا صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ محمد وعلیہ وسلم اجمعین برحمتک یا